اندھی عقیدت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. تو ہم نے کسی سے اندھی عقیدت نہیں کرنی, فوکس کس کو کرنا ہے؟ عمل کو. اور اندھی عقیدت میں معذرت کے ساتھ خواتین جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں. خواتین تعویذ گنڈے والوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں, جادو ٹونے والوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں. یہ مرچیں جلانا, لال مرچ اور کالی مرچ اور سل بٹا یوں گھمانا, نظر اتارنی, یہ سب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا. یہ آپ کے اپنے توہمات ہوتے ہیں. تو ان توہمات میں خواتین جلدی متاثر ہو جاتی ہیں. کسی کے رونا دیکھ کر دیکھو, اللہ میاں نے اسی وجہ سے کچھ چیزیں عورت کے ہاتھ میں رکھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کا دل نرم ہوتا ہے. ان کو معذرت کے ساتھ, جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو الو بنانا مرد کے لیے آسان ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر مرد نے 3 طلاقیں دے دی نا, اب عورت اگر شوہر سے نکاح کرنا بھی چاہے گی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو پتا ہے کہ جس کمبخت نے اکٹھی 3 دی ہیں وہ دوبارہ بیوقوف بنا کے کیا کرے گا؟ وہ ایسی جب تک بیوی تھی تو حق ادا نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اب طلاق دے دی ہے تو اب اس کو پتا ہے میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے یہ, تو اب یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسی مکھن لگا کے نا, میں تو بہت, مجھے تو یاد آ رہی ہے, میں تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی, الو بنا کے دوبارہ کیا کر لے گا؟ نکاح کر لے گا. اب دوبارہ یہ طلاق نہیں دے گا, بلکہ پہلے ظاہر طلاق کی نوبت تو یہی آتی ہے نا کہ جب آپس میں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ رہے ہوتے, تو دوبارہ وہی جھگڑے ہوں گے, دوبارہ وہی پھڈے ہوں گے. پھر عورت بھی پچھتائے گی کہ بھائی ایک دفعہ جان چھوڑ گئی تھی, اب دوبارہ اس نے الو بنا کے مجھے اپنے نکاح میں. تو اس لیے اللہ نے یہاں عورت سے بھی حق چھین لیا کہ الو بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, جب دے دی تو ختم, اب اس سے نہیں کرو, کہیں اور کر لو. کہیں اور کرنے کے بعد پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس مرد کا بھی دماغ سیٹ ہو چکا ہے, اور اگر غلطی عورت کی تھی تو اس کی بھی کھوپڑی سیٹنگ پہ آ چکی ہے. اس لیے کہ جب دوسرا مرد اس کی زندگی میں آئے گا تو اسے پرانے والے اور نئے والے میں کمپیئر کرنے کا موقع, وہ ایک دوسرے کمپیئر کرے گی. وہ کمپیئر کرے گی کہ یار پرانے والے میں یہ خرابی تھی, یہ خرابی تھی, لیکن نئے والے میں تو کم از کم یہ والی خرابی اس میں نہیں تھی, یہ نئے والا تو کنجوس نکلا, کم از کم خرچہ تو کرتا تھا, جب اس سے برگر منگواتی تھی برگر لے آتا تھا, ٹھیک ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. نئے والے میں تمیز کے علاوہ, بولو بھائی کچھ بھی, تو ایسی تمیز کا کرنا کیا ہے؟ زنگر برگر کھانے کا دل کر رہا ہے, وہ تمیز سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے مجھ سے اخلاق کے ساتھ. پہلے والا اگرچہ گالی گلوچ کرتا تھا, بدتمیز انسان تھا, لیکن بھائی یہ عیش و عشرت تھے بھائی, اس کے ساتھ گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے, اس کے ساتھ جہازوں میں سیر کیا کرتے تھے, کبھی کبھار لے جاتا تھا کھانا کھلانے, ہوٹلنگ بھی ہوتی تھی اور بچوں کی فیسیں بھی اٹھا رہا تھا. ایک بڑا مسئلہ تھا, بات کرنے کی تمیز اس کو نہیں تھی, لیکن یہ تھوڑا درجے کا مسئلہ تھا. اب اس کے پاس تمیز کے علاوہ, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, میں جب فون سنتا تھا میرے پاس ایسی بھی خواتین کے فون آتے تھے کہ ہمارے شوہر اخلاق کے بہت اچھے, خرچہ ہی نہیں دیتے, جب خرچے کی بات آتی ہے تو بھی مسکراتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا نا, جیسے حضرت عمر نے فرمایا جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام بھی پتا, اسلام کا حسن بھی نہیں پتا, اسلام کتنی خوبصورت چیز ہے. تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا تو اس کو پتا نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اب اس پرانے والے سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہوگے تو پھر وہی پھڈے ہوں گے. تو اب اللہ میاں نے بھی عورت سے کہیں اور نکاح کرو گی تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ بھائی یہ اچھا ہے تو اسی کے ساتھ رہو, کس نے کہا پرانے والے کے پاس جانے کا, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اب یا تو پرانے والے سے کرے گی, نہیں کرے گی تو پھر کھوپڑی کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے. تو کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیارات کیوں چھینے ہیں؟ اسی لیے چھینے ہیں کہ عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو بعض دفعہ پرانے والے میاں سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے, اندھا کر دیتی ہے انسان کو. تو یہ بھی بھائی وہ اتنا اچھا ہے تو طلاقیں کیوں دی اس نے؟ کہ نہیں غصے میں دے دی, یہ واہ 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 بھائی غصے میں گولی مار دیتا, بھائی غصے میں تو پھر غصہ تو پاگل ہوتا ہے نا, غصے میں گولی مار دیتا. اب آپ قصاص نہیں لے رہے, آپ دیت نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں بیچارے کو غصہ آ گیا تھا. تو یاد رکھو جیسے گولی کا فائر ریورس نہیں ہوتا, تو مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ طلاق کا لفظ بھی ریورس نہیں ہوتا. آج ایک بندہ آیا, آج ہی کی بات ہے, غصے میں 2 طلاقیں دی, نوجوان لڑکا ینگ بالکل, تو وہ شکر ہے تیسری نہیں دی اس نے, تیسری میں پھر دھمکیاں دینے پر آ گیا. اس کو پتہ نہیں تھا مسائل کا. تو جب میں نے اس کو بتایا نا کہ 2 ہو گئی ہیں, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا, مجھے اس کا اندازہ تھا کہ یہ نہیں دینا چاہتا. تو غصے میں کیوں ایسا کام؟ میں نے اس کو بولا یار غصے میں کچھ بھی کر لو, اپنا سر پھاڑ دو بیلن سے, اس کا تو نہیں کہوں گا پھاڑ لو, تو کچھ بھی کر لو, ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے. پھوڑا نکلے گا بیلن سے, جب سر پھٹے گا وہ مرم لگا کے وہ سکائی کر کے ہو جائے گا, واپس سیٹنگ پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہڈی بھی ٹوٹ کے جڑ جاتی ہے دوبارہ. تو اس لفظ میں اللہ نے ریورس گیئر
نہیں رکھا. تو اس لیے نہیں نکالو یہ لفظ زبان سے, اپنی جانوں پہ رحم کرو. پھر فتوے لے آتے ہیں ادھر ادھر سے, کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے, کوئی کہاں سے فتویٰ لے آتا ہے, وہ فتووں سے بیوی حلال نہیں ہوتی. تو بات یہ چل رہی تھی, بس ختم کرتا ہوں, جو اندھی عقیدت ہے انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. تو میرے بھائی جس سے بھی عقیدت کر رہے ہو, کسی سے بیعت ہونے میں جلدی نہ کیا کرو. کسی بزرگ کا بیان ایک دفعہ سنا, بہت اچھا لگا, بیعت ہو گئے. او بھائی پہلے ان کی صحبت میں بیٹھو تھوڑے عرصے, ہو سکتا ہے یہی والا اچھا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, تبلیغی جماعت آئی ہمارے محلے میں, ایک بالکل دیہاتی سا بندہ تھا, بالکل سادہ, بیان اتنا اچھا کیا. میرے بہنوئی بھی یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے بچپن کے دوست ہیں, تو ان کو بھی وہ واقعہ پتا ہے. اتنا اچھا بیان کیا کہ ہم دونوں بڑے متاثر ہوئے. ہماری عمر اس وقت 17 سال ہوگی, 16 سال ہوگی. ہم نے کہا یار دیہاتی ایک گنوار آدمی, بیان بڑا ٹائٹ کیا اس نے. تبلیغ بیان ہوتا ہے نا جماعت میں. اچھا ہم بڑے متاثر ہوئے. اگلے دن ہم بیٹھے, ان کا پھر بیان تھا, پورا وہی بیان دوبارہ. تیسرے دفعہ بیان سنا, وہ اصل میں رٹا ہوا تھا, انہوں نے کسی کا بیان سن کے رٹ لیا, وہی اے ٹو زیڈ وہی. اب پہلا بیان سن کے ہم بیعت ہو جاتے کہ یار آپ کتنا زبردست, اللہ نے نالج آپ کو دی ہے, کیا خاندانی بیان, بیعت ہو جاتے. اگلی دفعہ پھر وہی, اگلی دفعہ پھر وہی. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹیپ ریکارڈ سے یاد کر کے آیا ہے بندہ. تو اس لیے کسی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, شیخ کا انتخاب کوئی دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہے کہ 2 چاول آپ نے چکھے اور پوری دیگ پہ حکم لگا دیا کہ بریانی تیار ہے, ٹھیک ہے نا. کسی سے عقیدت کرنے کے لیے, اس کو اپنا مقتدا رہبر بنانے کے لیے آپ کی ضروری ہے کہ کچھ عرصے اس کے بیانات مستقل سنے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر موقع ملتا ہے کوئی معاملات کرنے کا تو معاملہ کر کے بھی دیکھو. شیخ صاحب کو قرض دے کے دیکھ لو, اتنا کہ جو اگر لے کے بھاگ جائیں تو افورڈ کر سکو آپ. دیکھو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر واپس ہی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ خود ہی معاملات میں سیدھے نہیں ہیں, آپ کو کیا انسان بنائیں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. نماز ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. تو مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا, نہ اسے بے وقوف بنانا آسان کام ہوتا ہے. مسلمان کی کھوپڑی بہت تیز ہوتی ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اہل عقل کے لیے اس میں نشانی ہے, عقل والوں کے لیے. تو پتہ چلا کہ قرآن تو ہے ہی عقل والوں کے لیے. جن کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ان پہ قرآن تو ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو ان کی کھوپڑی کام کر رہی ہے, بیدار مغزی کے ساتھ چلتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ان سے قرآن. اور لوگوں کی اکثریت سے متاثر مت ہو.